بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فرور کے سبھی سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ آخر کس طرح میدان بدر کے کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون عطا فرمایا اور انہیں اس حد تک مطمئن کر دیا کہ مشکل ترین حالات کے باوجود وہ رات بھر سکون کی نیند سوتے رہے اور معرکے کے وقت تازہ دم ہو کر میدان میں اترے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اعتماد پیدا کیا تاکہ وہ تھوڑے ہونے کے باوجود دشمن کے بڑے لشکر کے سامنے جم کر لڑ سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور اللہ نے تم پر اپنی طرف سے سکون نازل فرمایا اور تمہیں فرشتوں کے ذریعے مدد دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بارش عطا فرمائی جس سے زمین مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں صرف 313 تھی جبکہ کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جو اللہ کی خاص مدد کا واضح ثبوت تھا۔ جنگ بدر میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کے لیے انسانی شکل میں نازل ہوئے۔ فرشتے خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے اور کفار کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ فرشتے اکثر صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے کیونکہ وہ نہایت خوبصورت تھے۔ جنگ بدر میں بھی فرشتے اسی طرح انسانی صورت میں حاضر ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے سفید یا سبز رنگ کے عمامے اور جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ کفار کی گردنیں اڑانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے میں فرشتے کسی قسم کی غلطی نہیں کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں مرنے والے کفار کے جسموں پر خاص نشان ہوتے تھے۔ حضرت ابو جہل جو کفار کا سب سے بڑا سردار تھا، ایک بدترین انجام کا شکار ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کفار کو ایسے مار کھاتے اور بھاگتے دیکھا جیسے ان پر کوئی غیبی قوت حملہ کر رہی ہو۔ دوستو، خطرے کی نوعیت کا علم ہونے کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کی وہاں سے مدد فرمائی جہاں ان کا دھیان بھی نہیں گیا ہوگا۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسی ہی غیبی مدد نہیں بھیجتا؟ فرشتے یقیناً مختلف شکلوں میں آ کر بندوں کی مدد کرتے ہیں، مثلا دشمن کے خلاف لڑنا یا کسی مشکل وقت میں حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جو انسان کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، جیسے اچانک کسی مددگار کا آ جانا، وسائل کا مہیا ہونا جو بظاہر ممکن نہ ہو، اچانک ذہنی سکون اور فیصلہ سازی میں مدد ہو جانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے ایسے کام کر دیتا ہے جو انسانی سوچ سے باہر ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر میں راستہ بنا دینا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دینا، یا صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے پانی اور کھانے کا مہیا ہو جانا۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جس کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے وہ انسان کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کام کس کس طرح سے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد پانے کے لیے انسان کا اللہ کی ذات پر یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کے ایمان اور عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے تو ہماری آنکھ ان اسباب کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات واضح اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے وعدے کے مطابق جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جب دل گھبرانے لگے تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ سنبھال لے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سنبھال لیتا ہے۔